حبیب جالد صاحب کو میں سنتا رہا ہوں اور یقین کریں چھوٹے جالد صاحب آپ نے خطاب دیا تو میں آپ کو اسی خطاب سے جو ہے وہ نہیں کریں میں کیونکہ ویڈیوز میں ہم نے تو دیکھا ہے حبیب صاحب کو مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ حبیب جالد صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام اور آپ نے یہ بڑا میرے خیال سے کیا کہتے ہیں اس کو انکسار سے بات کی کہ آپ اس لہجے لفظ لہجے میں بات نہیں کر سکیں گے لیکن میرے خیال سے آپ کا لہجہ بہت بہتر تھا اور بہت کیپٹیویٹنگ تھا مجھے بہت مزہ آیا کیا بہت مزہ آیا اچھا میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹر مبارک علی صاحب کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے ایک دفعہ اپنے تمام کالمسٹ اور دوست احباب جو لکھاری ہیں ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد خبردار مجھ پہ کوئی کالم نہ لکھے تقریباً 40-50 لوگ تھے اور وہ یکدم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مرتا ہے اس کے دوست احباب اس کے بارے میں کالمس لکھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی تحریریں فیس بک پہ لکھتے ہیں کوئی اپنی تصویر جو ان کے ساتھ آتی ہے نا کوئی آئی ہو وہ ان کے ساتھ وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں نا مرنے کا انتظار نہیں کرتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو پڑھوں کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ میرے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں کیا عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے یہ نوید اسلم کی میں اصل میں بات کر رہا ہوں نوید نے ایک انٹرویو میں کہا تھا پچھلے دنوں جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہوا یہ کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کو پروموٹ کریں کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم پھر اس کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں جو تعزیر کی ریفرنس ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کالم لکھنے جانے